پر اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں نرم اور بڑے خوبصورت انداز میں رہنے والے ہیں، نرم انداز میں رہتے ہیں، بڑا انداز ان کا پیارا ہوتا ہے، لیکن ان کی نرمی کافروں کے لیے نہیں ہوتی، کافروں کے لیے وہ کسی بھی صورت میں نرم نظر نہیں آئیں، جب بھی انہیں دیکھو گے کافروں کے لیے وہ سخت ہوں گے، لیکن آپس میں شیر و شکر ہوں گے، آپس میں بڑی محبتیں کرنے والے ہوں گے۔ اور یہاں پر آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے والذین معہ یہ فرما دیا کہ جو بھی میرے محبوب کے ساتھ رہنے والے ہیں، یعنی جو بھی صحابہ ہیں، سارے صحابہ میرے محبوب کے کافروں پر سخت نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کو آپ نرم سمجھ لیں کافروں کے لیے، جیسا کہ فی زمانہ آج ماحول چل رہا، اور جو کافروں کے لیے سخت تھے تو اللہ نے ان کا ذکر بھی فرما دیا۔ ایسا نہیں کہ وہ بظاہر ایسے سخت نظر آتے تھے، نہیں، بلکہ جو سختی تھی، جو انداز تھا، وہ واضح انداز میں میرے رب نے ان کا اشارہ فرما دیا۔ اور اسی طرح سے بے شمار دوسری آیتوں میں بھی اللہ رب العزت نے میرے محبوب کے ساتھ ملنے والے، میرے محبوب کے ساتھ چلنے والے اصحاب کا ذکر فرمایا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو میرے قریب ہیں، یعنی صحابہ کرام، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد لوگوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ وہ ہیں جو صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، اور پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان صحابہ کرام کے ساتھ ملنے والوں کے ساتھ والا جو زمانہ ہوگا وہ سب سے بہترین ہوگا۔ یہاں پر محدثین کرام نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی ذات مبارکہ کو میرے محبوب نے کتنا اعلیٰ اور عرفہ تمام انسانوں سے بنا دیا، خیر الناس فرما دیا، قرنی، جو میرے قریب ہے۔ اب اس کے بعد وہ جن کو تابعی کہا جاتا ہے، اس کے بعد وہ جن کو تبع تابعی کہا جاتا ہے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل وہ صحابہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگوں میں سے، اچھے لوگوں میں سے، اعلیٰ لوگوں میں سے وہ ہیں جو میرے قریب ہیں۔ وہ کون ہے؟ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ملنے والے وہ صحابہ کرام ہی تو ہیں، کیونکہ ان صحابہ کرام سے ہمیں دین ملا ہے، ان صحابہ کرام نے دین میں محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، آج ہمارے پاس قرآن پاک لا ریب کتاب میں موجود ہے، اور انہی صحابہ کرام سے ہمیں دین ملا، اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر احادیث ہم تک پہنچی ہے تو وہ ان صحابہ کرام کے توسل سے ہی تو ہم تک آج دین پہنچا ہے۔ اسی لیے تو میرے محبوب نے فرمایا خیر الناس قرنی، کہ سب سے بہترین وہ ہیں جو میرے قریب ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اور دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ستاروں کی مثل قرار دیا اور فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم،
تو مشکاۃ شریف کی احادیث مبارکہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہے۔ جس طرح بندہ رات کو ان ستاروں سے راستہ تلاش کرتا ہے، جس طرح بندہ اندھیری رات کو ان ستاروں سے تھوڑی روشنی حاصل کرتا ہے، جس طرح سمندروں میں چلنے والی کشتیاں، سمندروں میں چلنے والے جہاز ان ستاروں سے راستہ حاصل کرتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ بھی ان ستاروں کی مثل ہے۔ فرمایا اقتدیتم اہتدیتم، تم ان صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ان صحابہ کرام کی اقتداء، ان صحابہ کرام کی مثل، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے تو ان کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق چلو گے تو اللہ تمہیں ہدایت کا راستہ عطا فرما دے گا۔ اور یہاں پر اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صدیق اکبر کو دیکھیں، شان صدیقی کو دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کو دیکھیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی معاملات کو دیکھیں، ہر چیز ہمیں قرآن پاک کا راستہ بتا رہی ہوتی ہے، انداز بتا رہی ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام، ہر صحابی جس کو اللہ نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمایا، جس کو بھی اللہ نے اپنے نبی کا قرب عطا فرمایا، اس کی اقتداء کرنا، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو نامناسب الفاظ استعمال نہ کرو، میرے صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظوں کو استعمال نہ کرو جن الفاظوں کو تم اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے۔ تسبو کا لغوی معنی ہوتا ہے گالی دینا، سبا سین اور باقی الفاظوں سے یہ مرکب ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا، میرے اصحاب کو نامناسب الفاظ استعمال نہ کرو، کیونکہ صحابہ کرام خیر الناس قرنی کے مشابہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یوں فرمایا کہ میرے اصحاب وہ ہیں جو روح زمین میں جتنے لوگ اب موجود ہیں، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا میرے ساتھ تعلق موجود ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے۔ اب ان صحابہ کرام کو نامناسب الفاظ استعمال کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے اس نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ اب اس انداز کو تھوڑا سا بخاری شریف کی احادیث مبارکہ مفہوم حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو فرمایا کہ جو شخص گالیاں نکالتا ہے وہ بھی گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ گالی نکالنا بھی بڑا گناہ ہے، تمام گناہوں سے زیادہ گناہ بڑا جو کبیرہ ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ لوگ ایک زمانے میں اپنے والدین کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کوئی شخص اپنے والد کو بھی گالی نکالے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور نکالے گا۔ فرمایا نکالے گا ایسے
جیسے ایک بندہ کسی دوسرے کے والدین کو گالی نکالے گا تو وہ دوسرا بندہ اس کے والدین کو گالیاں نکال رہا ہوگا۔ تو پہلا گالی نکالنے والا سبب بنا ہے اپنے والد کو گالی نکالنا۔ فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ کبیروں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ۔ اب اس حدیث مبارکہ میں یہ ثابت ہوا کہ کسی عام شخص کو گالی نکالنا جائز نہیں ہے، میرے محبوب نے اسے پسند نہیں کیا ہے، تو پھر بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے لیے کیسے ایسے الفاظ پسند فرمائیں گے؟ کبھی بھی پسند نہیں فرمائیں۔ اور احادیث مبارکہ میں ترمذی شریف کی احادیث مبارکہ ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا رأیتم، جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی دیکھے، الذین یسبون اصحابی، کہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو نامناسب الفاظ استعمال کر رہا، تو سبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علیہ، کہ پھر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس پر اپنی لعنتوں کو برسا دے۔ جو صحابہ کرام کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کر رہا، اور یہ صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، اور یہ بڑے فقیہ صحابی تھے۔ ان کے پاس حدیثوں کا علم بھی تھا، قرآن کا علم بھی تھا، اور فقہ کا علم بھی تھا۔ ان کو فقیہ صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، ان میں سے جو فقیہ صحابہ تھے وہ چند تھے، ان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوا کرتا تھا۔ اور یہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی شخص کو دیکھو، کوئی ایسا شخص جو صحابہ کرام پر نامناسب الفاظ استعمال کر رہا ہو، اس سے ڈرنا نہیں۔ جیسے آج فی زمانہ ہر شخص اپنے آپ کو تو بڑا اعلیٰ اور عرفہ سمجھتا ہے، اور صحابہ کرام کو معاذ اللہ وہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ نہیں سمجھتا۔ تو ان کے لیے ہے کہ صحابہ کرام کی ذات مبارکہ وہ ہے جن کے لیے اللہ نے بھی قرآن پاک میں تعریفات کے کلمات نازل فرمائے ہیں، اور جن کے لیے میرے محبوب کا فرمان بھی بڑا اعلیٰ معیار نظر آتا ہے۔ اور امام مسلم کے استاد جنہوں نے مسلم شریف لکھی، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا درجہ آتا ہے احادیث کی کتب میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِصُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الرَّسُولِ، جب تم میں سے کسی شخص کو دیکھو جو صحابہ کرام کے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں ان کی شان کو کم کر رہا، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو جان لو کہ وہ ایک زندیق آدمی ہے۔ اور زندیق اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا، بظاہر وہ مسلمان نظر آتا اور مسلمان بن کر دل کے اندر اسلام کی نفرت رکھتا ہو، اس کو زندیق کہا جاتا ہے۔ منافق اور زندیق میں یہ فرق تھا، منافق زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن اسلام کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہوتے تھے جتنا یہ زندیق قسم کا شخص اسلام کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اس کو دیکھو گے تو تین چیزیں اس سے واضح نظر آئیں۔ سب سے بڑی بات، سب سے بڑی وجہ اس کی یہ نظر آئے گی، جب بھی اس کے منہ سے سنو گے اسلام کا ہر وقت شک و شبہ تمہارے سامنے رکھنے والا ہوگا، اسلام کے شکوک، اسلام کے بارے میں سوالات رکھنے والا ہوگا۔ اور سوالات کس طرح کے ہوں گے؟ کہ اس طرح کے سوالات ہوں گے جس طرح سے سننے والا بندہ اسلام سے کسی طرح سے متنفر ہو جائے،
وہ زندیق قسم کا شخص اس طرح کے اسلام میں سوالات کو نازل کر رہا ہوگا۔ اور فرمایا دوسری وجہ اس کی یہ دیکھو گے کہ جب بھی اس کے منہ سے دوسری بات سنو گے تو وہ صحابہ کرام پر نامناسب الفاظ استعمال کرتا ہوا نظر آئے گا۔ صحابہ کرام کی کبھی شان بیان نہیں کرے گا، صحابہ کرام کی کبھی تعریف کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اسے جب بھی دیکھو گے، جس لمحے بھی دیکھو گے، وہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسے زندیق کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ تیسری بات اس کی یہ دیکھو گے، جو زندیق ہوگا جب بھی دیکھو گے وہ قرآن کو بھی جھٹلانے والا بنا ہوا ہوگا۔ آج اگر ہم فی زمانہ دیکھیں، کتنے ہمارے دوست ہوتے ہیں، کتنے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، کتنے محلے میں بسنے والے لوگ ہوتے ہیں جو آج بظاہر وہ زندیق ہی نظر آ رہے ہیں۔ انہیں اسلام کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں اسلام کے پرچار کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر اسلام کہتا ہے شراب حرام ہے، اگر اسلام کہتا ہے ظلم حرام ہے، اگر اسلام کہتا ہے چوری حرام ہے، تو وہ ایسے زندیق ہوں گے، وہ ان کے بارے میں کوئی ایسی علت ڈھونڈ رہے ہوں گے، کسی طرح سے شراب کو حلال کر دیا جائے، کسی طرح سے ظلم کو حلال کر دیا جائے، کسی طرح سے چوری کو حلال کر دیا جائے۔ یہ زندیق ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور فی زمانہ ہم تو صرف یہیں بیٹھے ہیں، ہمیں تو اتنا علم نہیں ہے۔ اگر آج ہم یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، کالجوں میں چلے جائیں، اور جو ہمارے اسلامی بھائی باہر ملک چلے جاتے ہیں، ان کو ایسے لوگوں سے بڑا واسطہ پڑتا ہے جو ان کے ایمان کے نکالنے کا سبب بھی بن جایا کرتے ہیں، جنہیں آج کی اس تاریخ میں ملحد کہا جاتا ہے۔ ملحد اسے کہا جاتا ہے جو اس طرح کے اعتراضات اٹھانے والا ہو، جو اسلام کے بارے میں شک و شبہات ڈالنے والا ہو۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، جو قرآن میں آ جائے اس پر یقین رکھتے ہیں، جو حدیث پر آ جائے اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن حدیثوں کے بارے میں جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ کہیں کوئی حدیث غلط تو نہیں پہنچی ہم تک۔ وہ سارا حدیثوں کا جو علم ہے، جو ذریعہ ہے، آج تک وہ موجود اور محفوظ ہے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امتی جو حضرت امام مسلم رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب الرسول، کسی ایسے بندے کو دیکھو جو صحابہ کرام کی شان کو کم کر رہا ہو، ان کی شان کو گھٹا رہا ہو، جیسے الفاظوں کو استعمال کر رہا ہو، تو فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو جان لو وہ زندیق ہے، وہ ایسا شخص ہے جو خود بھی اسلام سے باہر نکلا ہوا ہے اور تمہارا بھی ایمان وہ نکالنے کے بے چین نظر آتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اسے اسلام میں شک ہے، شک و شبہات ہے، تو وہ عام مجمع میں کیوں بات کرتا ہے؟ تو دنیا میں کتنا اہل علم ہے، کتنا آج بھی دینی ادارے ہیں، دینی اداروں میں پڑھانے والے کتنے اہل علم بیٹھے ہیں، وہاں نہیں جائے گا۔ ایسا زندیق وہاں بیٹھے گا جہاں پہ اسے معلوم ہوگا کہ میرے سوالوں کا یہ جواب تک نہیں دے سکتے۔ آپ مجمع میں بیٹھے، اور حقیقت وہ ہوتی ہے ایسا بندہ نہ اسلام کا خیر خواہ ہوتا ہے، نہ وہ خود بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے وہ زندیق نماز بھی پڑھتا ہے، کلمے بھی پڑھتا ہے، تو اس کو پھر یہ دلیل دی جائے گی کہ منافق بھی تو نماز پڑھا کرتے تھے، وہ بھی تو کلمہ پڑھا کرتے تھے، لیکن دل کے اندر ان کے بھی منافقت تھی۔ آج ہم کسی کو بظاہر منافق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن زندیق وہ کہیں گے اس وجہ سے کہ اس کو دیکھیں گے ان کا چال چلن کیسا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے، دیکھیں گے کہ یہ اسلام کا کتنا مخالف نظر آتا ہے، اسلام کا کتنا مخالف ہے۔ اگر اسلام کا وہ خیر خواہ ہے اور ایسی باتیں بطور شک و شبہات ہیں، تو اسے پھر ہم راستہ دکھائیں گے، اہل علم کے پاس جاؤ۔
دینی اداروں میں جاؤ اور وہاں جا کر یہ معلومات لو، لیکن ایسا بندہ جو عوام میں بیٹھ کر ایسے سوالات اٹھاتا ہو جو دوسرے بندے کے ایمان میں شک و شبہ ڈال دیتا ہو، تو ایسے بندے کو آج زندیق کہا جاتا ہے۔ محدثین کرام نے اس کی 3 نشانیاں بتا دی۔ سب سے پہلی نشانی تو یہی ہوگی، وہ صحابہ کرام کی شان کو کم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسری نشانی، وہ اسلام کے بارے میں شک و شبہات ڈالنے والا ہو۔ اور تیسری نشانی یہ بتا دی کہ وہ قرآن کی تکذیب کرتا ہوا نظر آئے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں کہ قال لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم عام آدمی ہو کر کوئی قسم اٹھا لے تو کتنا اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں تو بتاؤ اللہ کے محبوب نے اصحاب کو شان کتنی عطا فرمائی ہے، جن کے بارے میں میرا نبی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور فوالذی نفسی بیدہ، فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اور وہ کس کے ہاتھ میں جان ہے؟ وہ میرے رب کے ہاتھ میں جان ہے۔ اب جن کے بارے میں میرا نبی قسمیں اٹھاتا ہے، جن کی تعریفات کے بارے میں میرا نبی فرمان جاری فرماتا ہے، تو بتائیے آج کا بندہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرتا پھرے، اسے کہاں مناسب نظر آتا ہے؟ جس کے شان کے بارے میں، جن کی شان کے بارے میں، اب یہاں پر یوں نہیں فرمایا کہ فلاں فلاں صحابی ہو تو ان کے لیے میرے نبی نے قسم اٹھائی، نہیں، بلکہ جس کو بھی اللہ نے صحابیت کا درجہ عطا فرمایا ہے وہ ہم سے کئی کروڑ اعلیٰ اور عرفہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کی شان اتنا عام نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ ہماری ساری زندگی کی نیکیاں اکٹھی کر لی جائے اور میرے اصحاب کا صرف ایک مرتبہ چہرہ مصطفیٰ دیکھنا، وہ جو نیکی ہے ہماری تمام نیکیوں سے اعلیٰ اور عرفہ نظر آتی ہے، اعلیٰ اور عرفہ نظر آتی ہے۔ اب صحابہ کرام کا صرف محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے کلمہ طیبہ پڑھ لینا، ہماری تمام زندگی بھر کی تمام نیکیوں سے وہ ایک لمحہ زیادہ بھاری نظر آتا ہے۔ اور ہم تو صحابہ کرام کی تعریفات بیان کرتے ہیں، ہر صحابی کو ہم جنتی مانتے ہیں، ہر صحابی کو ہم اپنے سے اعلیٰ اور عرفہ کروڑہ درجے کا مانتے ہیں۔ اگر ان کے اندر اختلاف ہے تو وہ اختلاف بھی ہمارے لیے رحمت ہوا کرتا ہے۔ اور ہم سے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے فلاں صحابی نے یہ کیا تھا، بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا تھا، نہیں، ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارے نیک عمل کتنے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا کام اتنا ہونا چاہیے کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، کہ جن کی تعریفات کے بارے میں میرا نبی قسمیں اٹھا رہا ہے، تو ہمارے لیے بس یہی لازم ہے جب بھی بات کریں اپنے نبی کے صحابہ کی تعریفات میں بات کیا کریں۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جب بھی سننی ہو بات، جب بھی سننی ہو، صحابہ کرام کی بات آئی تو کسی زندیق سے بات نہیں سننی، تو جب بھی سننی ہے اس سے سنے جو صحابہ کرام کی تعریفات کرتا ہوا نظر آتا ہو، جو تعریفات کرتا ہوا نظر آتا۔ اب اگر کوئی شخص فی زمانہ جیسے دور چل رہا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو اہل علم سمجھتا ہے، 2 باتیں پڑھ لی، 2 باتیں سن لی، 2 باتیں جان لی، تو وہ سمجھتا ہے مجھ جیسا کوئی بڑا عالم نہیں ہے، ہر چوک چوراہوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی زبانوں کو دراز کرتے پھرتے ہیں، ایسے الفاظ صحابہ کرام کی شان میں نکالتے ہیں جو وہی بات اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے نکالنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے نکالنا بھی پسند نہیں کرتے۔
اور ایسے لوگوں سے سننا یا ایسے لوگوں کی مجالس پر بیٹھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوا کرتا. جیسا کہ پہلے حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یسبون اصحابی، کسی کو دیکھو جو صحابہ کرام کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کر رہا ہو، فقولوا لعنت اللہ، تو کہہ دو کہ اس شخص پر اللہ کی لعنتیں برسا کرے. اب ہم کیا ہوتے ہیں، ہم کسی کو بزرگ دیکھ لیتے ہیں اور کسی کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، کسی کو عزیز سمجھ لیتے ہیں، رشتہ دار سمجھ لیتے ہیں. وہ اتنی بڑی زبان صحابہ کرام کے بارے میں دراز کر رہا ہوتا ہے، ہم خاموش ہو کر سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے. ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے جتنا بڑا رشتہ دار ہو، جتنا بڑا بزرگ ہو، جتنا بڑا قبیلے میں رہنے والا نمبردار سردار ہو، اگر صحابہ کرام کے بارے میں زبان دراز کرتا ہے تو اس کی زبان کو خاموش کر دیا جائے گا، سننے نہیں بیٹھا جائے. اور ہم باادب انداز سے سن رہے ہوتے ہیں، وہ صحابہ کرام کی شان پر اپنی زبان کو دراز کر رہا ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان احدکم انفق مثل احد، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کی مثل اللہ کی راستے میں خرچ کر دے، ذهباً، اور احد پہاڑ جن کو اللہ نے زیارت کروائی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں احد پہاڑ کتنا ایک بڑا پہاڑ ہے. فرمایا ذهباً، اور وہ پورا پہاڑ سونے کا ہو. اگر ہم میں سے کسی کو اللہ یہ توفیق عطا فرما دے. اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک نیکی کی، ہماری نیکی کے بارے میں ایک تمثیل مثال بیان کر رہے ہیں. فرمایا کہ ولو ان احد، تم میں سے کوئی ایک آدمی انفقا، خرچ کرے، مثل احد ذهباً، احد کے پہاڑ جتنا سونا. آپ سونے کا اگر 1 گرام 1 کلو ایک وزن اٹھا کے تولا اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کی کتنی قیمت ہے. اور صرف اتنا نہ ہو، احد پہاڑ جتنا سونا ہو، اور احد پہاڑ جتنا بندہ خیرات کرتا پھر، اور احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور سونا اٹھا اٹھا کر لوگوں کو اللہ کے راستے پر دیتا پھر. اور یہاں پر کتنا تمثیل میرے محبوب نے فرما دی کہ فرمایا کہ مد احدہم ولو نصیفۃ، کہ صحابہ کرام کے ایک مد، جسے ایک مٹھ کہا جاتا ہے، اس میں سے جو یا خیرات ہو، کوئی چیز بھی وہ صحابہ کرام نے جو اللہ کے راستے پر دی ہوگی، تمہارا احد پہاڑ سونے جتنا خیرات کرنا بھی ان کے مقابل نہیں ہو سکتا. اب اس کو آسان الفاظوں میں یوں سمجھا جائے کہ آج ہمارے پاس اتنا سونا ہو، احد پہاڑ جتنا، وہ خیرات کرتے پھرے اور پھر اس کا ثواب اکٹھا کر لے، اور صحابہ میں سے کسی ایک نے صرف ایک مٹھ اللہ کے راستے پر کسی چیز کو خیرات کیا ہوگا، تو ان کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا اللہ ہمیں ثواب عطا نہیں فرماتا ہے. اب اس کو تھوڑا سا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے سمجھیں جو دیدار مصطفیٰ پر مبنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک محدث صحابی، حدیثوں کو بیان کرنے والے، جن کے پاس کثرت حدیث موجود تھی. تو ان کی ایک کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے، آپ کی کاشیانہ اقدس پر موجود رہا کرتے تھے. اور دوسری وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حافظے کی بھی انہیں دعائیں دی تھی، اور کم ہی انہیں وقت ملتا تھا کہ جا کر باہر سے کوئی کام کراتے، ورنہ ہر لمحہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشیانہ اقدس پر موجود رہا کرتے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے پردہ فرمایا تو یہ پھر محدث سے کوئی آتا ان سے حدیث سننے کے لیے. جب کوئی حدیث سننے آتا تھا تو ان سے سب سے پہلا سوال یہ رکھا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ
کہ کوئی ایسا صحابی بھی ہے جس نے نہ نماز پڑھی اور جس نے نہ زکوٰۃ دی ہو اور جس نے نہ کوئی نیکی کا عمل کیا ہو، پھر بھی اللہ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے جو حدیث سننے آتے تھے، جو حدیث پڑھنے آتے تھے، ان کے شاگرد ہوتے تھے، جو پہلا دن ہوتا تھا پہلے دن ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے یہ بات رکھ دیتے تھے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی شخص جاتا تھا، کسی کو ذہن میں نہیں ہوتا تھا یا کسی کے علم میں نہیں ہوتا تھا تو وہ انکار کر دیتے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قبیلے میں رہتے جہاں کے قبیلے والے سارے کے سارے مسلمان تھے، یہ صرف فرد واحد تھا جو اسلام نہیں لایا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ احد کی طرف چلے تو اس وقت ابھی یہ ایمان نہیں لایا تھا۔ جب جبل احد کے قریب پہنچے تھے تو یہ شخص آیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، دیدار کرنے کے بعد اسلام لایا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ کب مسلمان ہوا؟ جب غزوہ احد میں جبل احد کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے، اور پھر اس وقت وہ جنگ لڑا۔ جنگ لڑنے کے بعد غزوہ احد میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا تھا جہاں پر صحابہ کرام کو بظاہر ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور کچھ صحابہ کرام وہاں پر شہید بھی ہو گئے تھے، اور ان شہیدوں میں سے یہ صحابی بھی شہید ہو گئے تھے۔ جب شہید ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے چند صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیے یہ جو صحابی ہیں جن کا نام عمر بن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، ایمان ابھی لائے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دی، روزہ بھی نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ سوائے آپ کے دیدار کے اور سوائے حج کے اور کوئی عمل نہیں کیا، تو بتائیے اللہ اسے جنت بھی عطا فرمائے گا یا نہیں؟ اللہ اسے جنت بھی عطا فرمائے گا یا نہیں؟ جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہو لمن اہل الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ شخص، یہ صحابی جس کو صرف میرے دیدار کا حصہ میسر آیا، میرے دیدار کا لمحہ میسر آیا ہے، تو اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ اللہ اسے اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرما دے گا۔ اب اس حدیث کو سمجھیے کہ ایک بندہ جس کے پاس آج کے اس دور میں احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور اس کو خیرات کرتا پھرے، لیکن پھر بھی ثواب اسے اتنا نہیں ملتا جتنا ایک صحابی نے اپنی مٹھ میں، اپنی مد میں لے کر کوئی چیز خیرات کی ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے تھے، ان کا ایمان اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور آج ہم ہزاروں لاکھوں نماز پڑھنے والے بن جائیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا میرے صحابہ کا ایمان مضبوط ہوا کرتا تھا۔ اس لیے اب یہاں پر روایتوں کو دیکھ کر مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے بھی فرمایا مکتوبات مجدد الفسانی میں کہ جو بندہ صحابہ کرام پر نامناسب الفاظ استعمال کرتا ہو، نہ اس کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے، نہ اس کے ساتھ حال احوال کرنا جائز ہے، اور جب وہ صحابہ کرام پر طعن کرنا شروع کر دے تو ہم پر یہ لازم ہوتا ہے یا تو اسے خاموش کرا دے، اگر خاموش نہیں کرا سکتے تو اس مجلس پر جانا بھی ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کو اللہ نے عزتیں اتنی عطا فرمائی۔ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نہ ہوتے، آج یہ قرآن بھی نہ ہوتا، آج یہ نماز کا بھی علم نہ ہوتا، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان احادیثیں ہیں وہ بھی ہم تک نہ پہنچتے۔ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کے توسل سے ہم پر اسلام میں اتنا کرم فرمایا ہے۔ تو اس لیے حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام کا احترام کرنا، عزت سے نام لینا ہمارے لیے ضروری، اور ہر صحابہ